السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب تقویۃ الایمان کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ تیسری فصل چل رہی ہے اشراک فی التصرف کی برائی، اور اس میں مؤلف رحمہ اللہ نے قرآن مجید کی چند آیات اور احادیث کے ذریعے سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ کائنات میں تصرف کرنے کا حق صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو حاصل ہے، اور یہ حق اس نے اپنی مخلوق میں سے کسی بھی مخلوق کو نہیں دیا ہے۔ چنانچہ اس کے متعلق اس سے پہلے کچھ آیات ذکر کی۔ آج ایک اور آیت سورہ نحل آیت نمبر 73 کی تشریح آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ۔ سورہ نحل آیت نمبر 73۔ مؤلف فرماتے ہیں، فرمایا اللہ صاحب نے یعنی سورہ نحل میں، اور پوچھتے ہیں اللہ کے علاوہ ایسوں کو کہ نہیں اختیار رکھتے ان کی روزی کا آسمانوں سے اور نہ زمین سے کچھ، اور نہیں طاقت رکھتے ہیں۔ یعنی یہ کفار اور مشرکین جن لوگوں کو اللہ رب العالمین کے علاوہ پکار رہے ہیں، ان کی عبادت کر رہے ہیں، دکھ درد اور پریشانیوں میں انہیں بلا رہے ہیں، ان سے استغاثہ کر رہے ہیں، ان سے فریاد کر رہے ہیں، تو یہ حقیقت میں کسی بھی چیز کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ زمین میں، آسمانوں میں انہیں روزی کا ٹھیکیدار نہیں بنایا گیا ہے، اور انہیں طاقت اس بات کی نہیں دی گئی ہے کہ یہ کسی کو روزی دیں اور کسی سے روزی چھین لیں۔ آئی بات میں، کیونکہ یہ اختیار اللہ رب العالمین کا ہے اور اس کے علاوہ کسی کا نہیں ہے۔ فائدے کے تحت کہتے ہیں یعنی اللہ کی سی تعظیم کرتے ہیں ایسے لوگوں کی کہ ان کا کچھ اختیار نہیں اور ان کی روزی پہنچانے میں کچھ دخل نہیں رکھتے۔ آئی بات میں، یعنی اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کی تعظیم کر رہے ہیں جو کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے ہیں، اور تعظیم بھی کیسے کر رہے ہیں؟ اللہ کے جیسی، جس طرح سے اللہ کی تعظیم ہونا چاہیے ویسی ان معبودوں کی تعظیم کر رہے ہیں، اور وہ کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے، نہ آسمان سے مہ برساویں، نہ زمین سے کچھ اگاویں، اور ان کو کسی نوع یعنی کسی بھی طرح کی قدرت نہیں ہے، کچھ بھی دے سکیں اس طرح کی کوئی قدرت اللہ رب العالمین نے ان کے اختیار میں نہیں دی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو بعض عوام الناس کہتے ہیں، یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء و اولیاء یا امام و شہیدوں کو عالم میں تصرف کرنے کی قدرت تو ہے، لیکن اللہ کی تقدیر پر وہ شاکر ہیں، اور اس کے ادب سے دم نہیں مارتے، اگر چاہیں تو ایک دم میں الٹ پلٹ کر دیں، لیکن شرع کی تعظیم کر کے چپ بیٹھے ہیں۔ سو یہ بات سب غلط ہے۔ کسی کام میں نہ بالفعل ان کو دخل ہے، نہ اس کی طاقت رکھتے ہیں، نہ اس کی طاقت رکھتے ہیں، اور نہ ہی بالفعل وہ اس کام کو کر سکتے ہیں۔ تو بالفعل ان کے اندر طاقت اس بات کی نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ رب العالمین نے
اس کا اختیار ان کو دیا ہے۔ آئی بات میں اسی طرح سے ایک دوسری آیت مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں اور ذکر کی، چنانچہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، سورہ یونس آیت نمبر 106۔ یہاں ترجمہ کرتے ہوئے مؤلف فرماتے ہیں، فرمایا اللہ صاحب نے یعنی سورہ یونس میں، اور مت پکار اللہ کے علاوہ ایسوں کو کہ نہ فائدہ دے دے تجھ کو نہ نقصان، سو اگر کیا تو نے یہ تو بے شک تو بے انصاف ہے، یعنی ظالم ہے، ظلم کرنے والا ہے، بے انصاف ہے اگر ایسا کرے گا۔ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرو گے، دوسروں کو جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں ان کو پکارو گے، تو ظاہر سی بات ہے یہ بے انصافی کی بات ہوگی، یہ ناانصافی کی بات ہوگی کہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کی جا رہی ہے۔ تو یہ جو ہے آیت کریمہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ کفار اور مشرکین جن چیزوں کی عبادت کرتے تھے وہ ان کو نفع اور نقصان نہیں دے سکتے ہیں، اور اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو وہ بے انصافی والی بات ہے۔ یہاں جو خطاب یہ نبی کو ہے کہ اگر وہ بھی ایسا کریں گے تو وہ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ فائدے کے تحت لکھتے ہیں یعنی اللہ سے زبردست کے ہوتے ایسے عاجز لوگوں کو پکارنا کہ کچھ فائدہ اور نقصان نہیں پہنچا سکتے محض بے انصافی ہے، کہ ایسے بڑے شخص کا مرتبہ ایسے ناکارے لوگوں کو ثابت کیجئے، ایسے ناکارے لوگوں کے لیے ثابت کر رہا ہے۔ آئی بات میں ظلم ناانصافی یہی ہے کہ کسی کا حق کسی دوسرے کو دے دیا جائے۔ عبادت یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے، پکارا جائے یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے، کیونکہ وہی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے ضرورتیں پوری کرنے والا۔ اور جب ضرورتیں وہ پوری کرتا ہے، پیدا کرنے والا وہ ہے، خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، تمام طرح کی تدبیریں کرنے والا وہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اب یہ بندہ اس کو چھوڑ کر کسی اور کو پوچھتا ہے، کسی اور سے فریادیں کرتا ہے، کسی اور کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، کسی اور کی تعظیم کر رہا ہے اللہ رب العالمین کی جس طرح سے تعظیم ہونا چاہیے، تو یہ ظاہر سی بات ہے ناانصافی کی بات ہے۔ اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس سے بڑھ کر اور کون ناانصاف ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کر اور کون بد عقل ہو سکتا ہے اور ناسمجھ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر جو تمام طرح کے امور کا کرتا دھرتا ہے، جو ہر ذرے ذرے کی ضرورتوں کو پوری کر رہا ہے، یہ آدمی عقل رکھ کر بھی اس کو چھوڑ کر کوئی اور جگہ ہے جہاں پناہ طلب کر رہا ہے، کوئی اور جگہ ہے جہاں سے مرادیں مانگ رہا ہے، کہیں اور سے اپنی ضرورتوں کو پوری کرنے کی بات کرتا ہے۔ تو یہی ہے حقیقت میں ظلم، یہی ہے ناانصافی، اور اسی کو اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ اگر نبی بھی ایسا کریں گے تو وہ بھی ظالموں میں سے شمار ہوں گے اور ان کے اوپر بھی یہ بات صادق آ جائے گی۔ تو یہ ہے حقیقت میں شرک کی خرابی کہ یہ اللہ رب العالمین جو مالک مختار ہے اس کو ان کے جو اختیار ہے اس اختیار کی وجہ سے جو عبادت ہونا چاہیے اس عبادت کو کسی دوسرے کی طرف پھیر دیتا ہے۔ تو یہ آیات جو بیان کی گئی یہاں پڑھی گئی ان تمام کا حاصل مطلب یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہ کی جائے، اس کی تعظیم نہ کی جائے جس طرح سے اللہ رب العالمین کی تعظیم کی جاتی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین ہی کو
پکارا جائے، اسی کی عبادت کی جائے اور اسی سے مدد طلب کی جائے۔ آئی واس میں اسی کے لیے انبیاء اور رسول اس دنیا کے اندر آئے اور اسی بات کی دعوت دی انہوں نے اپنی امتیوں کو۔ آئی واس میں تو یہ دو آیات ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔